بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامة ولا سفر فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال الابل تکون فی الرمل لکأنها الظباء فیخالطها البعیر الاجرب فیجربها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعد الاول، رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامة ولا نوء ولا سفر، رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول، رواہ مسلم۔ کل کے درس میں سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ توہمات اور زمانے جاہلیت کی کچھ اور توہمات کہ نبی علیہ السلام نے جن کی نفی فرمائی ان کا ذکر تھا۔ اسی سلسلے میں کچھ اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہی مضمون کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ابھی تلاوت کی گئی ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا حامة ولا سفر، کہ تعدیت یعنی بیماری ایک کو دوسرے سے خود بخود لگ جانا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامة، اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں جو ایک بات مشہور تھی کہ اگر کوئی ناحق قتل ہو جائے تو اس کی روح ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہوا میں اڑتی ہے اور فریادیں کرتی، آوازیں نکالتی ہے کہ میں پیاسی ہوں پیاسی ہوں۔ زمانے جاہلیت میں اس کو حامہ کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض ایک توہم ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اب بھی کئی مسلمان اس کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بھی نفی فرمائی ولا سفر، کہ سفر کو منحوس سمجھنا اور اس میں نحوست سمجھنا یہ اسلام میں اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی تو فقال عربی، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فما بال الابل، پھر اونٹوں کو کیا ہوتا ہے؟ تکون فی الرمل، کہ جو اونٹ جو ریوڑوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے اونٹ اکٹھے رہتے ہیں، لکأنها الظباء، گویا کہ وہ سب بالکل صحت مند اور خوب فربا ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ فیخالطها البعیر الاجرب، پھر ان ٹھیک ٹھاک اونٹوں کے ساتھ ایک خارشی اونٹ مل جاتا ہے، کہیں سے آ کر ان اونٹوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے۔ تو جب وہ صحت مند اونٹوں کے ساتھ یکجا ہو جاتا ہے تو فیجربها، ان اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ چونکہ عرب لوگ عام طور پر اونٹ پالا کرتے تھے، اونٹوں کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا تھا، تو ان کا یہ تجربہ تھا کہ اگر کسی ایک اونٹ میں خارش کی بیماری لگ جائے یا کہیں سے کوئی خارشی اونٹ آ کر صحت مند اونٹوں کے ساتھ مل جائے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، گویا کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک میں فرمایا کہ یہ عقیدہ مت رکھو کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے یعنی خود بخود، تو اس صحابی کے ذہن میں سوال ہوا کہ ہم جو اپنا ترجمہ دیکھتے ہیں
کہ اونٹ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایک خارشی اونٹ آ کر باقیوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا آسان جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعدل اولا، کہ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ باقی صحیح اونٹوں کو اس خارشی اونٹ نے بیمار کر دیا، تو اس کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اگر تم کہو کہ اس کو کسی اور اونٹ نے بیمار کیا تھا، سوال یہ اس کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اور اگر کہو کہ اس کو بھی کسی اور اونٹ نے، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے کہیں تو رکے گا نا۔ تو سب سے پہلے جو اونٹ بیمار ہوا اس کو کس نے بیمار کیا تھا؟ چلو، تو آخر بات پھر وہی کہو گے کہ بس قدرتی ایسے ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایسے ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا، باقیوں کو بھی اللہ نے بیمار کیا ہے۔ تو لہٰذا نسبت عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، ورنہ نہیں لگتی، خود بخود نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے پر تو گزشتہ درس میں بھی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اس میں چونکہ ایک اعرابی کا ذکر تھا آج کی حدیث میں، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بھائی بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کی مشیت سے لگتی ہے، عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا صفرہ، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ نہ تو تعدیت کا عقیدہ صحیح ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری خود بخود لگ جائے، نہ حامہ کا تصور صحیح ہے جو جاہلیت میں ہے، اسی طرح ولا نوء، اس حدیث میں ایک نیا لفظ ذکر ہوا ہے کہ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت میں ایک لوگوں کا ایک نظریہ بن گیا تھا کہ اگر فلاں ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر بارش برستی ہے۔ ایک خاص موسم اور مہینہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جب فلاں مہینے کا فلاں ستارہ نکل آتا ہے تو پھر بارش، گویا کہ وہ بارش اس ستارے کے نکلنے سے ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ نوروز، جس کو کہتے ہیں نوروز، قدیم ایک رواج ہے ایرانیوں کا، ان سے عرب میں بھی منتقل ہوا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج بنا ہوا تھا کہ جب نوروز آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اب یہ اتفاقی بات ہے کہ اس اعتبار سے موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور پھر بارش ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ بارش محض اس ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے، محض اس مہینے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ پھر غلط عقیدہ ہے، کیونکہ پھر تو مطلب یہ کہ ہر چیز کو اللہ پاک کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ زمانے جاہلیت میں ان چیزوں کی طرف نسبت کی جاتی تھی بغیر اللہ کے واسطے کے، یعنی درمیان میں اللہ کو نہیں لاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایسے عقائد سے منع کیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اسباب ٹھیک ہے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اسباب پر بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو سبب ہوگا لیکن اس پر جو ہے وہ نتیجہ اثر نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کو نہ جلائے تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا، اس کے لیے وہ آگ بھی گل و گلزار ہو گئی۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، ڈبوتا ہے انسان کو، لیکن جب اللہ نے چاہا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اسی پانی میں سے گزر گئے، اسی پانی نے ان کو نہیں ڈبایا، ان کے لیے راستے بن گئے۔ اور اسی پانی میں جب فرعون اپنے لشکروں سمیت گزرا تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا، پانی آپس میں مل گیا اور وہ تو سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سفر کے بارے میں وہی بات کہ جو لوگوں میں توہمات ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ اس کو ترتیزی کہتے ہیں، اور جنات وغیرہ اس 13 دنوں میں کھلے ہوتے ہیں، لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، یہ محض ایک بے اصل سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے یقول، فرما رہے تھے لا عدوى ولا صفر ولا غولا،
عدوہ اور سفر تو وہی پرانے الفاظ ہیں، دیگر احادیث میں بھی ذکر ہوئے کہ تعدیت کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، سفر کے بارے میں توہمات صحیح نہیں ہیں۔ اس میں ایک نیا لفظ شامل ہوا ہے، ولا غول۔ غول کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوگ بلا کہتے ہیں جس کو۔ اب پھر پرانے زمانے میں یہ تصورات بہت ہے کہ فلاں علاقے میں بلا نکل آئی ہے اور اس نے لوگوں کو فلاں کو مارا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگوں کے اپنے ایک تخیلات ہوتے ہیں کہ وہ ایسی ہوتی ہے ویسے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ جنگل ہو، بیابان ہو، غیر آباد جگہ ہو، وہاں پر بلا ہوتی ہے، اس کو غول عربی میں کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی غول مول نہیں ہے، کوئی بلائی ملائی نہیں ہے۔ ہاں جنات ہوتے ہیں، جنات اللہ کی مخلوق ہے، مختلف شکلیں بناتے رہتے ہیں، لوگ اس کو بلا بنا لیتے ہیں۔ وہ جن ہوتا ہے کبھی جانور کی، یہ جنات اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جس جسم میں چاہیں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سانپ کی شکل میں ہو سکتے ہیں، گدھے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، بکری کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ایک انسان کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ جنات، فرشتے بھی اشکال بدلتے رہتے ہیں، جنات بھی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو جنات ہو سکتے ہیں جس کو لوگ بلا کہتے ہیں، حقیقت میں جن ہوتے ہیں، لیکن جنات خود بخود کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے جب تک ان کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اسی لیے دعائیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ عموماً بیت الخلاء میں جنات ان کے بچے ہوتے ہیں، اگر دعا پڑھ لی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر دعا پڑھے بغیر کوئی داخل ہو جائے تو ان کے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے، پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر وہ جب ان کے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، جس طرح کہ انسان دوسرے انسان سے انتقام لیتا ہے۔ بہرحال لیکن جو بلا کا تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں جو پایا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی نفی کی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے جن ہو، پری ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب اللہ کی مشیت اور امر کے تابع ہیں۔ جو تکلیف اللہ کی طرف سے مقرر ہو وہ انسان کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر نہ ہو تو کوئی کسی کو ایک ذرے برابر بھی نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ غیر شرعی توہمات ہیں اور فضول خیالات ہیں، بے اصل نظریات ہیں، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔